سورہ کہف آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اور جب تم نے ان بستی کے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا اور ان معبودوں کو بھی کہ جن کی وہ اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو پھر جا کے غار میں پناہ لے لو۔ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارے اوپر اللہ اپنی رحمت کی چادر ڈال دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی وہ مہیا کرے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اس غار کے دائیں طرف سے کترا کے گزر جاتا ہے۔ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی بائیں طرف سے راستہ کاٹ کے گزر جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ اس غار میں کھلی جگہ اس کے دالان میں پڑے ہوئے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ، اللہ جس کی رہنمائی کرے تو رہنمائی پاتا بھی صرف وہی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا، اور جس نے اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پہ ڈال دیا، اس کو کوئی دوسرا کارساز یا راستہ بتانے والا نہیں مل سکتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور اگر آپ ان کو دیکھیں تو سمجھیں کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم دائیں اور بائیں طرف ان کی کروٹ بھی بدلتے ہیں۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا وہ غار کے دھانے پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پڑا ہوا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر آپ کا گزر وہاں سے ہو تو پھر ان کو دیکھ کے گھبرا کے الٹے پاؤں آپ بھاگ کھڑے ہوں اور دہشت سے تمہارا اندر جو ہے وہ بھر جائے۔ یہ جو پہلی آیت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک القاء ہے ان کی طرف، جس میں خوشخبری ہے کہ ان کی اب یہ جو ہے اصحاب کہف، یہ کوئی نبی یا رسول نہیں، اور اگر ان کی طرف وحی آئی ہے اور القاء ہوا ہے تو اس قسم کے القاء کی یعنی باتیں جو ہیں قرآن پاک میں اور بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہا کہ وہ اوحیٰ ربک الی ام موسیٰ ان ارضعیہ، کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کو یہ وحی کی، یعنی اس کے دل میں القاء کیا کہ تم اپنے بچے کو بے فکر ہو کے دودھ پلاؤ، اور اگر کوئی خطرہ محسوس کرو تو اس کو ایک ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا۔ اسی طرح سورہ نحل میں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، کہا کہ ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی،
وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ ہم نے اس کو وحی کی کہ تو اپنا گھر پہاڑوں میں بنا، یا جو اونچی باغات جیسے انگور کے باغات ہیں ان کے اندر اپنا چھتا بنا۔ تو اس قسم کی وحی یا القاء جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ ان کو بھی ہوا، اور یہ ایک خوشخبری کی صورت میں ہے، اور یہ خوشخبری اس لیے ہوئی کہ جیسا آگے یہ بات واضح ہوگی کہ اس وقت بستی والوں کے جو کہ مشرکین تھے اور ان کے درمیان جو موحدین تھے، یہ کشمکش اس قدر طول پکڑ گئی کہ وہ بستی والے وہ ان کو سنسار کرنے پہ تیار ہو گئے کہ اگر تم اپنی اس قسم کے نظریات سے، توحید کے نظریات سے باز نہ آئے اور ہمارے معبودوں کو ہی جھٹلاتے رہے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، یہ بات آگے آئے گی۔ یہ معاملہ آنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اس فیصلے میں اللہ کی خوشخبری بھی شامل ہو گئی۔ وہ کیا ہوئی؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، کہ تمہارا رب اپنی رحمت کی چادر کے نیچے تمہیں ڈھانپ لے گا، یعنی فاووا الی الکہف، غار میں جا کے پناہ لے لو۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، مرفق کہتے ہیں اس چیز کو جس کی آدمی کی ضرورت ہو لیکن وہ منفعت بخش بھی ہو، یعنی اللہ کے نزدیک اس کا نفع بھی ہے۔ ضرورت تو ایک جو نشہ باز ہے اس کو اس نشے کے وقت میں چرس کی، یا اگر افیم کھانے والا ہے تو افیون کی، اور اسی طرح اور جو علتیں ہیں اگر ان میں لگا ہوا ہے تو اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو مہیا کرنا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ نہیں استعمال ہوگا، اس کے لیے اور الفاظ ہیں کہ اس کی ضرورت کس چیز کی ہے۔ یہاں مرفق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتایا کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی اور وہ تمہارے لیے نفع بخش ہوگی، وہ تمہارا رب تجھے وہاں پہ دے گا۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے، اس لیے کہ سورۃ طلاق میں اس کو زیادہ تفصیل سے واضح کیا۔ 28ویں پارے میں سورۃ طلاق، وہاں پہ کہا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے پہ ڈال دیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہر مشکل سے اس کو نکالنے کا راستہ ہم بنائیں گے، یعنی اس کو کسی مشکلات تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، اور تقوی والوں پہ، ایمان والوں پہ، توحید والوں پہ تو خاص طور پہ آتی ہیں کہ اس تقوی کو جانچنا اور اس کو پرکھنا، اس کا امتحان لینا تو بڑا ضروری ہے، لیکن وہ اس کے اندر پھنسے ہی نہیں رہ جاتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کے لیے راستہ بناتے ہیں، یجعل لہ مخرجا، اس سے نکلنے کا، مخرج نکلنے کو کہتے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کا راستہ ہم ان کے لیے بناتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہا ان کو اس جگہ سے ان کی ضروریات دیتے ہیں، ان کو رزق دیتے ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتے ہیں جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہ چیز تجربے میں بھی آئی ہے، اور واقعات میں بھی، تاریخ کے واقعات میں بھی ہم پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے اوپر تو تقریباً ہر دور کے شاعروں نے اپنی طبع آزمائی کی ہے کہ یہ کیا قانون ہے جس کے تحت اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، سب نے۔ تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس رزق کی کشادگی کا اور اس کی تنگی کا انحصار نہ تو آدمی کی لیاقت پہ ہے، نہ اس کی پلاننگ پہ ہے، اور نہ ہی کسی اس کی اپنی کوئی خاص ایسی کوئی لیاقت یا کوئی بھی چیز ہے کہ جس پہ اس کا انحصار ہو۔ یہ خالص اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ اب ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ کہا کہ تمہاری ضرورت کی ہر وہ چیز جس میں تمہارے لیے نفع ہو وہ دیں گے۔ اب جب ہم اس چیز کو، اس آیت کو، مرفقہ کو سامنے رکھتے ہیں تو آدمی کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ ہے وہ ہے آکسیجن۔
تو کسی بھی ایسی بند جگہ میں جیسے غار ہے کسی کو ڈال دیں تو تبھی قوانین کے تحت وہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتا. بس آگے کی جو پہلی آیت ہے اس میں دنیا داری کے حساب سے تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے. جب اللہ پاک نے فرمایا کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، یہ جو لفظ تزاور ہے یہ اصل میں لغت کے اعتبار سے تتزاور ہے. تو تتزاوروں کی چونکہ ادائیگی مشکل ہے اس لیے ایک تا کو بیچ میں سے نکال دیا. وَتَرَى الشَّمْسَ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. یہ تزاوروں کا معنی ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف سے ہو کے گزر جانا جو ہے اس کے لیے کہتے ہیں. ایک طرف سے ہو کے گزر جانا تزاور. کہ مخاطب تو دیکھتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر اس غار کے دائیں طرف سے ایک طرف سے ہو کے گزرتا ہے. اب چونکہ آگے بات آ رہی ہے کہ وہ اس کی کھلی جگہ میں بالکل سامنے پڑے ہوئے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ ان گرم علاقوں میں سورج ان کے اوپر لگے اور وہ شدید گرمی محسوس کریں. لیکن روشنی کی اور آکسیجن کی ضرورت ہے تو وہ اس قسم کی دراڑ سے پوری کر دی گئی کہ جب وہ سورج گزرتا ہے تو دھوپ تو اندر نہیں آتی لیکن روشنی بھی آتی ہے اور اس دراڑ کی وجہ سے انہیں تازہ ہوا بھی ملتی ہے. سورج ایک طرف سے ہو کے گزر جاتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. تقرضهم تقریباً وہی مفہوم ہے، صرف یہ جو لفظ ہے اس کی معنی میں ذرا زیادہ وسعت ہے. اس کے اصل مفہوم کاٹنے کے ہیں تو راستہ کاٹ کے وہ گزر جاتا ہے. تقرض قرضا لفظ کاٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مقراض کہتے ہی کینچی کو ہے، عربی میں کینچی کو مقراض کہتے ہیں جو اس میں ظرف ہے. اسی فرق فعل سے کہا کہ جب وہ غروب ہوتا ہے تو پھر اس غار کے بائیں جانب سے یعنی راستہ کاٹ کے کترا کے وہ وہاں سے گزر جاتا ہے. اس وقت بھی اس کی روشنی تو اندر آتی ہے لیکن اس کی تمازت جو ہے اس کی حرارت جو ہے وہ نہیں آتی، دھوپ ان کے اوپر نہیں لگتی. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. فجوہ کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان جو کھلی جگہ ہو، جو دراڑ ہو، جو شگاف ہو، اس کو فجوہ کہتے ہیں. آگے وہ جب حج کے بارے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کے لیے اذان دو، کس کو آواز آئے گی؟ اس لیے کہ وہ تو وہاں پہ تو آبادی کوئی بھی نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ تم اذان دے دو، پھر دیکھو گے کہ لوگ آ رہے ہیں لاغر اونٹنیوں پہ چلتے ہوئے، من کل فج عمیق، تنگ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے، گہری اور تنگ گھاٹیوں سے گزرتے ہوئے. فج یہاں سے یہ فجوہ ہے. اور پھر اس کے مفہوم میں وسعت ہوئی کہ یہ گھروں کے جو دالان ہیں، جو سین ہیں، ان کے لیے بھی استعمال ہوا یہی لفظ. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. وہ اس غار کا جو آگے کھلا علاقہ ہے، کھلی جگہ ہے، جو اس کا دالان ہے، جو اس کا سین ہے، وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے اتنا زبردست انتظام کر دیا وہاں غار کے اندر بھی ان کی جو ضروریات ہیں ان کا پورا کرنے کا. لیکن آگے بات آئی کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. اللہ کی اس نشانی کو یا نشانیوں کو دیکھ کے ہدایت تو وہی پاتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت کی توفیق دیتا ہے. اور اس کی توفیق کا انحصار آدمی کی اپنی طلب پہ، اس کی تڑپ پہ، اس کے آرزو پہ ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی آرزو نے جڑ پکڑی ہے کہ نہیں، کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے. سیدھا راستہ یا ہدایت یا یہ روشنی کوئی اتنی مفت کی چیز نہیں ہے کہ جو مانگے اس کو بھی ملے، جو نہیں مانگے اس کو بھی ملے. یہاں پہ اس قانون کو مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ کہ ہدایت تو وہی پائے گا کہ جس کو اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ ہدایت دے گا اس کو جس یعنی اس کی توفیق پہ منحصر ہے. اور یہ توفیق ہوگی اس کی تڑپ کے، اس کی آرزو کے، اس کی طلب کے موافق ہوگی.
وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کے اندر اس کی آرزو نہیں ہوئی، جس کو نہیں ضرورت ہے ہدایت کی، جیسے ہم دیکھتے ہیں دنیا گھوم پھر رہی ہے، ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ ہم سیدھے راستے کو تلاش کریں، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دیکھیں کون سا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر آرزو نہیں ہے ہدایت پانے کی، جن کے اندر تڑپ نہیں ہے ہدایت پانے کی، ان کو گویا توفیق نہیں ملے گی۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ جس کو گمراہ کر دیا گیا اس قانون کے تحت، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، نہ تو اس کو کوئی کارساز مل سکتا ہے اور نہ کوئی اس کو مرشد مل سکتا ہے۔ مرشدہ راستہ دکھانے والا، رشد کے اوپر ڈالنے والا، ہدایت کے اوپر ڈالنے والا، نہ اس کو کوئی کارساز ملے گا اور نہ کوئی اس کو ہدایت پہ ڈالنے والا ملے گا۔ یہ ضروریات کی ایک چیز ہو گئی۔ آگے دوسری ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اس لیے کہ آدمی کی ضروریات میں ایک اور چیز سیکیورٹی بھی بہت ضروری ہے، اور کہا کہ ان کی حفاظت کا، ان کی سیکیورٹی کا یہ بندوبست ہے کہ اگر کوئی ان کو دیکھے تو وہ سمجھے گا کہ جاگ رہے ہیں۔ اب سوتے کے اوپر تو حملہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح 5 6 7 آدمی پڑے ہوئے ہیں اور وہ جاگ رہے ہیں، تو پھر کوئی بھی اس قسم کی چھیڑ خانی نہیں کر سکتا۔ پہلا انتظام تو یہ کیا کہ وہ اس طرح سوئے ہوئے ہیں کہ جاگتے نظر آتے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور پھر یہ کہ اگر کوئی مسلسل نگرانی کرتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ کبھی وہ دائیں طرف پڑے ہوئے ہیں، کبھی بائیں کروٹ پہ ہیں، تو وہ تو ذرا کھٹکا ہوا تو وہ جاگ جائیں گے اور اپنا دفاع کریں گے جو بھی ہیں۔ لیکن پھر آگے بندوبست جو اصل ان کی حفاظت کا ہے، اس کے علاوہ اس کا تذکرہ ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ جو ان کا وفادار کتا تھا کہ وہ ان کا اپنا کوئی رکھا ہوا اپنا پیٹ نہیں تھا، بلکہ وہ تو جیسے واقعات میں آتا ہے کہ جب وہ گئے، بستی سے نکل گئے کہ ہم کسی غار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہاں پہ پناہ لیں گے تاکہ ان لوگوں سے چھپ جائیں، تو وہ کتا ان کے ساتھ ہو گیا، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کتا ہمارے ساتھ نہ آئے، لیکن اس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا اور پھر غار کے اندر بھی چلا گیا ان کے سامنے، وہ غار کے اندر بھی آ گیا۔ پھر اس نے غار کا وہ جو دروازہ ہے، جو جگہ ہے سامنے جو نظر آتی ہے، وہاں پہ اس نے بھی ذراعیہ بالوسید، اپنے دونوں اگلے جو پاؤں ہیں، جو ہاتھ ہیں اس کے، وہ آگے کیے اور وہ اس نے ان کے اوپر اپنا منہ رکھ لیا۔ اب یہ جو کتے کا انداز ہے یہ ہوتا ہے چوکیداری کا، ذراعیہ بالوسید، یہ کتے کا چوکیداری کا انداز ہوتا ہے کہ وہ اس طرح پڑا ہوا ہے، ہر ایک کو پتہ چل رہا ہے، اس لیے کہ سوتے وقت وہ کروٹ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے، تو وہ سویا ہوا نہیں ہے، وہ یعنی ایسے نظر آتا ہے کہ یہ بھی پہرا دے رہا ہے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہا کہ وہ سارا جو نظارہ ہے وہ اس قسم کا ہے کہ اگر کوئی وہاں پہ پہنچے، دیکھ پائے، تو وہ تو لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہ تو یہ خیال کر کے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کوئی جنات ہیں، کوئی ملائکہ ہیں، کوئی کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہے، یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح پڑے ہوئے ہیں، تو وہ تو ڈر جائے گا۔ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہ اگر تو ہے مخاطب وہاں پہ جائے تو پھر وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہو، وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور دہشت سے اور رعب سے اور خوف سے تمہارا اندر بھر جائے۔ یعنی یہ ان کی سیکیورٹی کے لیے، اور پہرے والا جو ہے ان کی۔ اب یہاں پہ ایک خاص مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے صوفیاء میں سے کچھ لوگوں نے اس جگہ کو، خاص طور پہ ہماری جو درمیانی آیت تھی، اس کو بنیاد بنا کے ترک دنیا کو اور غاروں میں چلے جانے کو
ایک جواز بنایا کہ اصحاب کہف نے بھی تو یہی کیا. یہ بات حقیقت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب کہف نے وہاں پہ جا کے پناہ لی اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہ جان بچانے کا مرحلہ آیا اس کشمکش کی عروج کے بعد کہ جو مشرکین اور موحدین کے درمیان برپا بھی تھی اس بستی میں. اور پھر مشرکین تعداد میں بہت زیادہ تھے، اور یہ کل 5-6 آدمی یا 7 آدمی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم انہیں سنسار کریں گے. اس صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کشمکش کے بعد صرف جان بچانے کے لیے وہاں جا کے پناہ لی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ والوں نے قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور اس بارے میں ان کا اتفاق ہو گیا ہر چیز کے اوپر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی. نہ یہ ترک دنیا کے لیے تھی اور نہ وہ اصحاب کہف والی ترک دنیا کے لیے تھی. دونوں صورتوں میں اس بستی سے نکلنا مقصود ہے کہ جس میں قتل کا اندیشہ ہے. بس وہ بات صحیح نہیں ہے. پھر جو ہم نے دوسری آیت کی تفسیر کی، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تو اس میں بہت سے مفسرین نے، میں نے دیکھا کہ بہت سی تفسیروں میں اس کی شکل کو متعین کرنے کی کوشش کی گئی کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے تو اس طرح وہاں پہ دراڑ ہے اس پتھر کے اور دیوار کے درمیان، اور دوسری طرف جاتا ہے تو اس طرح ہے، تو یہ اس کا رخ شمال کا ہے، یہ جنوب کا ہے، بلکہ وہ یعنی کتنے زاویے پہ ہے. لیکن اس تعین کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہے. ہمارے لیے بس یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان کے لیے روشنی کا اور ہوا کا بندوبست کیا ہے، باقی ضروریات ان کی وہ ساری خود پوری کر رہا، بس یہ کافی ہے، اس کے تعین کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری آیت میں تحسبهم ایقاظا وهم رقود، اس میں ان کی مکمل سیکیورٹی کا جو انتظام تھا اس کا تذکرہ ہوا. اس میں پہلی چیز کہ وہ تو خود جاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. دوسری چیز ان کا کتا ہے، وہ بھی اس کی میں بھی وہ پوزیشن پکڑی ہے جو چوکیدارے کے لیے ہوتی ہے. ہراساں کے لیے کتا اس طرح بیٹھتا ہے. اور تیسری چیز اس کے ساتھ یہ ہوئی کہ اللہ نے وہاں پہ آنے والے کے لیے، دیکھنے والے کے لیے وہ رعب، ان کے لیے وہ دہشت کا انتظام کر دیا کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ کے چلے جائیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد